ایران پر حملہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ عارضی بندش کے بعد کاروبار کا دوبارہ آغاز۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی کاروبار کے آغاز پر سٹاک ایکسچینج میں زبردست مندی دیکھنے میں آئی۔ 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,92,991 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ کاروبار میں بڑی گراوٹ کے بعد سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ عارضی طور پر بند کرنا پڑی، تاہم 1 گھنٹہ بند رہنے کے بعد کاروبار کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں 1,13,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,67,062 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں جنگ سے دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں بری طرح لڑکھڑا گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی سٹاک مارکیٹ کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم۔ جاپان کی مارکیٹ میں 1.9% کمی۔ خلیجی ممالک کی سٹاک مارکیٹوں میں شدید گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا معاملہ، وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھتی تیل کی قیمتوں کے پیش نظر جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی میں وزیر پیٹرولیم، وزیر توانائی، وزیر مملکت خزانہ اور مختلف وزارتوں کے سیکریٹریز سمیت گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین، FBR چیئرمین وغیرہ اور دیگر حکام شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لے گی اور تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گی۔ کمیٹی پیٹرولیم سپلائی متاثر نہ ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کرے گی اور طویل جنگ کی صورت میں معاشی اثرات کا بھی جائزہ لے گی۔ کویت میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھواں، دوحہ، ابوظہبی اور پاناما میں دھماکوں کی گونج۔ خبر رساں اداروں رائٹرز اور AFP کے مطابق جائے وقوع پر فائر فائٹرز اور ایمبولینسز بھی پہنچ گئی۔ کویت میں واقع امریکی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر شہریوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ سفارت خانے کی طرف نہ آئیں، گھروں کی نچلی منزل پر پناہ لے لیں، کھڑکیوں سے دور رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ اس دوران بحرین کے دارالحکومت منامہ، قطر کے دارالحکومت دوحہ اور متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق دوحہ اور دبئی میں متعدد زوردار دھماکوں اور جنگی طیاروں کی پروازوں کی آوازیں سنائی دی۔ عراق کے خود مختار کرد خطے کے دارالحکومت اربیل میں بھی شدید دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق عراقی فضائی دفاعی نظام نے اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی کارروائی کی۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے فضائی حملے کے سائرن فعال کرنے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ منامہ کو ملانے والا شیخ خلیفہ بن سلمان پل عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد اہم اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملوں میں 4 ہفتوں سے زیادہ وقت لگے گا، جنگ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی رجیم کو کسی صورت ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی نہیں دے سکتے، فوجی آپریشن جاری رہے گا، امریکی شہریوں کے مرنے کا بدلہ ایران سے لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دور تک مار کرنے والے جوہری میزائل امریکی شہریوں کے لیے خطرہ تھے۔ پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دیں، ایرانی عوام کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، ایرانی شہری ان لمحات میں اپنا وطن واپس لیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی پوری فوجی کمانڈ ختم ہو چکی ہے، بہت سے اہلکار ہتھیار ڈالنے کے خواہش مند ہیں، ایران میں سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مار دیا۔ جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ سعودی عرب، بحرین، امارات، قطر، اردن کے لیڈروں سے بات کی، مقاصد حاصل ہونے تک کارروائی جاری رہے گی۔ مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا بھی امکان ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دے دی۔ امریکی حملے کے بعد ایران نے فیفا ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ایران نے ایشیائی کوالیفائنگ کے گروپ میں پہلی پوزیشن کے ساتھ مسلسل 34 مرتبہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ خیال رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شیڈول ہے۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ٹورنامنٹ میں شرکت مشکل دکھائی دیتی ہے۔ ورلڈ کپ میں ایران کو 107 دن بعد لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا میچ کھیلنا ہے۔ دوسری جانب فیفا حکام کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور محفوظ ورلڈ کپ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ایران گروپ جی میں
بیلجیم، نیوزی لینڈ اور مصر کے ساتھ شامل ہے، اور اگر ایران اور امریکہ اپنے اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر رہے تو 3 جولائی کو ڈلاس میں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔